جس صحابی کے گھر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہ صحابی گھر میں موجود نہیں تھی، ان کی اہلیہ تھی، موجود نہیں تھی، ان کی اہلیہ تھی۔ اہلیہ نے کہا کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا، صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مرحبا کہا، دروازہ کھولا، سرکار تشریف لائے بیٹھے۔ تھوڑی دیر گزری کہ باغ کے اندر وہ صحابی جو موجود تھے، جن کے گھر حضور تشریف لائے تھے، وہ تھال کے اندر کھجوریں سجا کر کے گھر میں تشریف لائے۔ انہیں اطلاع نہیں دی گئی، لیکن ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے گھر حضور آئے؟ کہا دل کہہ رہا تھا کہ مدینے کا چاند گرایا ہوا۔ پہنچے گھر میں، سامنے رکھا سب کچھ، اور عرض کرنے لگے حضور تشریف رکھیں۔ یہ نہیں کہا بھوک لگی ہے کچھ دوں، کھائیں گے؟ نہیں، بچھایا سب کچھ۔ سرکار آپ کو جو تناول فرمائے، میں ابھی بکری ذبح کر کے لاتا ہوں۔ تو بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کرنے کی انہوں نے کوشش کی، سرکار نے منع فرمایا، کہا بکری کو ذبح کرو۔ پھر بکری ذبح کی گئی، گوشت تیار ہوا۔ غور سے سنیے گا، گوشت تیار ہو گیا، دسترخوان پر کھانا، سالن سب رکھا گیا۔ سرکار نے ایک پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، روٹی لی اور فرمایا ایک مہینہ ہوا میری بیٹی نے اس طریقے کا کھانا نہیں کھایا، پہلے میری بیٹی کے گھر پہنچا دو۔ کھانا بیٹی کے گھر پہنچایا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد حضور رونے لگے۔ کھاتے ہو نا آپ بھی کھاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دعوت میں مرغ مسلم ہوتا ہے، کھاتے، خوب کھاتے ہیں۔ شادیوں میں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، خوب قیمتی غذائیں، لذیذ غذائیں، گھروں کے اندر ڈشوں کی ڈشیں بنتی ہیں، کھاتے ہیں۔ لیکن سوچو کھانا کس نیت سے چاہیے؟ سرکار نے کھانا تناول فرمایا اور پھر کھانے کے بعد حضور رونے لگے۔ کھانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گریہ و زاری کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں بڑا لذیذ کھانا ابھی ہم نے کھایا، قیامت میں اگر میرا مولا پوچھ لے کہ اتنی اچھی غذا کھا کر تم نے میری کتنی بندگی کی، اس سوال کے جواب کو یاد کر کے میں کیا کبھی ہم نے لذیذ غذا کھانے کے بعد یہ تصور اپنے دماغ میں پیدا کیا کہ ہم اس لیے کھائیں تاکہ عبادت کر سکیں؟ بسا اوقات تو ہم کھاتے اس لیے تاکہ خوب سو سکیں، اور یہاں تک کھانے کے بعد اگر اندر نہیں اترتا تو کوک اور 7 اپ کا دھکا مار کے اندر اتارتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں۔ کھانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ موج مستی کرنا ہے، اور پہ حقے چڑھانا اور سگریٹ پینا اور یہ سب ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ہماری زندگی بالکل جانوروں جیسی گزر گئی۔ ہم نے کبھی آقا کے ارشاد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کے کھانے کے بعد اپنے بچوں کو اشارہ کریں تو بیٹا ڈرتا نہیں، آتا نہیں، اور فاقہ کرنے کے بعد غوث پاک مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہوتا نظر آتا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو آج کی گفتگو میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، 2 چیزیں اپنے ایمان کے سلسلے میں آپ ذہن میں محفوظ کر لو۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر آپ نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد آپ کے دل میں خوشی ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں اس نیکی کی کہاں لائق تھا، اے کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، نیکی کا سلیقہ عطا فرمایا۔ تو نیکی کرنے کے بعد دل کے اندر خوشی محسوس ہو، اور اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کوئی گناہ ہو جائے تو ٹینشن ہو جائے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ رات کو بستر پر چین کی نیند نہ آئے، مصلی بچھا کر رو، اللہ کو مناؤ، اسے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کھانے میں مزہ نہیں آئے، پینے میں مزہ نہیں آئے، چلنے میں مزہ نہیں آئے، مائنڈ ایک دم اپسیٹ رہے، اداس رہے، تو سن لو
کوئی اس اداسی پر کچھ بھی کہے، مصطفیٰ نے ایمان کی گواہی عطا فرمائی، آقا کریم نے ایمان کی گواہی۔ تو گناہ کر کے افسوس کرو اور نیکی کر کے خوش ہو جاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کر کے اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ گناہ کر کے خوش ہونا منافق کی علامت ہے، اور نیکی کر کے خوش ہونا، نیکی کر کے افسوس کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے، اور نیکی کر کے خوش ہونا اور گناہ کر کے افسوس کرنا یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سے اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ میکسیمم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی مسلمان بزدل ہے، آج قرآن پڑھنے کے بعد بھی مسلمان بزدل ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس لیے گناہ کو چھوڑو اور نیکی کو اپناؤ۔ یہی چند کلمات خیر مجھے آپ کے گوش گزار کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی